الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی یہ 6 نمبر اور 7 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آیات میں متقیوں کی صفات بیان فرمائی کہ قرآن پاک سے متقی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایسے اور ایسے ہیں، وہی اہل ایمان ہیں، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہی پاکیزہ لوگ ہیں اور اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ نے جن کا بیان کیا 3 آیتوں کے اندر، اس طرح سے 5 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں 6 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو ہیں کافر، انکار کرنے والے، جو برے لوگ ہیں، جو اپنے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری میں مبتلا ہیں، اللہ نے ان کا بیان کیا۔ اور جو ان کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ایمان والی چیزوں کا، اللہ پر ایمان کا، رسول پر ایمان کا، آخرت پہ ایمان کا، جن جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ان کا انکار کر دیا، اے اللہ کے نبی ان کو ڈر سنانا اور ڈر نہ سنانا دونوں برابر ہے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کا کوئی فرد نہ بچے جو اپنے رب اور اپنے مالک پر ایمان نہ لے آئے، تو اس کے وجہ سے آپ تڑپتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس کائنات سے کفار کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی حکمت ہے، اس لیے کچھ لوگ کفر پہ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ اپنے ضد پر، اپنی ہٹ دھرمی پر رہیں گے، وہ حق نہیں سننا چاہیں گے، حق قبول نہیں کرنا چاہیں گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا گیا، آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا عذر بتا دیا گیا کہ ان کو تو معذور ہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے، معذوری نہیں ہے ان کی، اس لیے کہ ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کا دخل ہے، وہ خود حق کی تلاش میں نہیں رہتا ہے۔ جب وہ خود ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ حق کے مقابلے میں اکڑتا ہے، تب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ ایسے دیکھیں، اللہ کا دنیا میں عام قانون ہے، ایک آدمی اپنے ہاتھ کو ایسے ہمیشہ روکے رکھے، حرکت نہ دے، تو دھیرے دھیرے وہ ہاتھ ناکارہ ہو جائے گا۔ حرکت دینا پڑے گا تاکہ ہاتھ میں قوت اور نشاط اور چستی باقی رہے۔ تو اسی لیے قسم قسم کی جو ورزشیں ہیں، قسم قسم کے جو ہے حرکتیں جو سکھائی جاتی ہیں، مشق، ایکسرسائز بتائے جاتے ہیں، اسی لیے تاکہ وہ آپ یہ حرکت کریں گے تو وہ جو ابتدائی طاقت ہے وہ طاقت اور ترقی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر خیر کا جذبہ دیا ہے، جو فطرت میں حق کو قبول کرنے کا اور فطرت کی جو سلامتی رکھی ہے، اس فطرت کی سلامتی کو اگر کوئی استعمال نہیں کرتا، فاسد کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں اس کی فطرت غیر محفوظ ہو جاتی ہے، سالم نہیں رہتی، جیسا کہ آگے کی آیات میں بھی اس کا بیان آئے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اہل کفر کا ذکر کر دیا، 3 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उन लोगों का जिक्र किया जो न ईमान वाले हैं और न कुफ्र वाले हैं। वो कौन हो सकते हैं? वो मुनाफिकीन हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, चुनांचे हो, अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनन नासी, और कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग अल्लाह ने कहा। पहले लोगों को क्या कहा था? मुत्तकीन। दूसरे को क्या कहा? इन्नल लज़ीना कफरू, कुफ्र किया। उनको अहले ईमान में से युमिनूना बिल गैब वगैरह वगैरह उनकी सिफात बयान की, इनकी तारीफ की, और कुफ्र वालों का भी नाम लेके उनके वस्फ बयान किया कि ये काफिर है। इन लोगों को कहा व मिनन नास, और कुछ लोग ऐसे हैं, तहकीर के साथ, जो कि किसी एक रविश पर पुख्ता नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों को जो सबसे अच्छे थे सबसे पहले बयान किया, उसके बाद जो बुरे थे उनको उनके बाद बयान किया, और जो सबसे बुरे थे उनको सबसे बाद में बयान किया। ये मुनाफिकीन जो किसी एक राह पे नहीं है, न ईमान की राह पर न ही कुफ्र की राह पर। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये कुफ्र और ईमान के दरमियान हैरत में, तरद्दुद में, पसोपेश में पड़े हुए हैं। एक कदम आगे उठाते हैं, फिर एक कदम पीछे हटा लेते हैं, कोई एक फैसला नहीं कर पाते, न इनकी तरफ है न उनकी तरफ है। तो अल्लाह ने फरमाया व मिनन नास, कुछ लोग ऐसे हैं। क्या हैं? कैसे हैं? मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और हम ईमान लाए आखिरत के दिन पर। दावा भी देखिए कितना बड़ा ईमान का दावा है, ईमान का दावा। जबकि आप जानते हैं दीन के कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं।